جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماندے نے ان اللہ یقول، رب فرماندے نے ان عبدن اصححت له بدنہ ولوسعت علیہ فی الرزق۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ جنہوں میں بدنی طور پہ صحت عطا کی، رب کے میرے رب جنہوں میں صحت عطا کی تھی اور کھلا وسیع رزق عطا کیتا ہے، لم یغدی الیہ فی کل اربعۃ اعوام، 4 سال تو بعد، حدیث لفظ نے 4 سال تو بعد میرے گھر دیا زیارتاں نہ کرے، نہ محروم، وہ بندہ محروم ہے، کیے محروم ہے، لیکن امیروں واسطے بھی سے، غریبوں واسطے نہیں، جنہوں نے اپنے پیسہ دیتے، جنہوں مال دیتے، جنہوں نے اپنے صحت دیتی ہے، انہوں نے چاہیے کم از کم 4 سال، پاویں ہر سال ہی چلے جان، لیکن کم از کم 4 سال تو بعد عمرے یا حج کی شکل اندر اللہ کے گھر بیت اللہ دیا زیارتاں ضرور کرن، کیونکہ اندر اللہ نے شان بڑی رکھی ہے۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری۔ آمین کہہ دو یا اللہ، جنہیں بیٹھے نے نا، اللہ سارے اپنی قدرت کاملہ نال اپنے گھر دیا زیارت نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ، اللہ جنہاں دے دل چمک رہے نے، تڑف رہے نے، اللہ دل دیا خواہشاں پوریاں فرما دے۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری۔ تیرے گھر دے دوالے گھوما، تیرے گھر دے دوالے گھوما، نالے حجر اسود چوما۔ کیسی عظمت والی بات ہے، اللہ اپنے گھر دیا زیارت نصیب کرے، بیت اللہ کا طواف نصیب کر دے۔ تیرے گھر دے دوالے گھوما، نالے حجر اسود چوما، تیرے گھر دے دوالے گھوما، نالے حجر اسود چوما، ہاتھ چک چک میں منگا جے ہو جائے منظوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی کر دے حسرت پوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے گھر دی شاناں کنیاں نے، کتنی عظمت ہے، اللہ اکبر، اللہ صفا مروہ تے میں جاواں، اوتھے دوڑاں چکر لاواں، کیسا منظر ہے، صفا مروہ تے میں جاواں، اوتھے دوڑاں چکر لاواں، صفا مروہ تے میں جاواں، اوتھے دوڑاں چکر لاواں، ہر سمت میں پاگ داواں، جے ہو جائے منظوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری۔ رو رو کے عرض گزاراں، رو رو کے عرض گزاراں، لبیک لبیک پکارا۔ اللہ سان میں موقع دے دو نا ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رو رو کے عرض گزاراں، لبیک لبیک پکاراں، شیطان نو کنکر ماراں، شیطان نو کنکر ماراں، اندی ٹوٹ جائے مغروری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری۔ طواف کراں میں بھج بھج کے،
आमीन कह दो। तवाफ करा मैं भज भज के, नाले पीवा समसम रच रच के। हदीस पाक में चाहते जो मुनाफिक है ना, सुना और समसम थोड़ा पींदा है, ते मोमिन आदमी समसम रस के पींदा है, सैर होकर पींदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। साढ़े दिल दा पेती अल्लाह, साड़ी जान दा है मजबूरी, सानू बैतुल्लाह दिखला दे, साड़ी हो जाए हसरत पूरी। तवाफ करा मैं भज भज के, गल पीव समसम रज रज के। तेरी रहमत सानू जे कज ले, तेरी रहमत सानू जे कज ले, साडी मुक जाए पूरी। अल्लाह अकबर अल्लाह। साडे दिल दा पेती अल्लाह, साडी जान दा है मजबूरी, सानू बैतुल्लाह दिखला दे, साडी हसरत हो जाए पूरी। आज अज़म कर अल्लाह का कर, बैतुल्लाह दा हज करने, ए फरीदा अदा करने अल्लाह के फजल करम नाल। अगर अपने दिल के अंदर अज़म करोगे, नियत करोगे, अज़म बिल जज़्म करोगे, इंशाअल्लाह वो दिल दूर नहीं, अल्लाह मैनू तेनू अपने घर दी ज़ियारत अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، یقیناً اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی بمکہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، وہ بابرکت ہے، وہدن للعالمین، پورے جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا سبب ہے. فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں. مقام ابراہیم، جس طرح کے مقام ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد تاریخ بیت اللہ اور حج بیت اللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار سے عرض کروں گا. بیت اللہ کی تاریخ بہت پرانی ہے. بخاری شریف کتاب الایمان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای مسجد وضع فی الارض اولا. صحابی رسول کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سوال کیتا گیا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، دنیا کائنات اندر سب تو پہلے مسجد، دنیا کائنات اندر سب تو پہلے مسجد کے لیے بنائی گئی؟ تو آپ سرکار نے زبان نبوت نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسجد الحرام، سب تو پہلے دنیا کائنات اندر مسجد حرام یعنی کہ مکہ دے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا. صحابی کہتے ہیں میں عرض کیتے ثم ایو، آقا جی یہ دسو مسجد حرام تو بعد دوسرے نمبر پہ کیڑی مسجد تعمیر کی گئی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی. دوسرے نمبر پہ مسجد اقصی تعمیر کیتا گیا.
آپ سرکار کو یہ بھی سوال ہوں کم بینہما انہاں دونوں کے درمیان کنا وقفہ ہے کنا پیریڈ ہے کنے سالوں تو بعد بیت اللہ شریف بنن تو کتنے سالوں تو بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی آپ سرکار نے جواب دیتے 40 سنۃ 40 سال یہ بخاری کی حدیث ہے معلوم ہوں کہ بیت اللہ کی تاریخ بہت پرانی اول اور سب تو پہلی مسجد دنیا کائنات اندر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے اور اس نے کئی ایک نام اللہ نے قرآن سے بیان کیتے ہیں ایک نام ہے کعبہ کعبہ یہ بھی قرآن سے اللہ نے بیان کیتے سورہ المائدہ دے اندر آیت نمبر 97 ارشاد ہوندے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ رب العزت نے کعبے میں احترام والا گھر بنائے کعبہ اس کا ایک نام ہے اور یہ معنی کی ہے کعبہ قبلہ اور کعبہ کعبہ ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں جی زمین تو تھوڑا جا اونچی ہوئے کیونکہ کعبہ شریف بیت اللہ شریف پہاڑوں کے اندر نیچی جگہ تے ایک ابری ہوئی جگہ کی مانند ہے اس واسطے کو کعبہ کہتے ہیں یہ دوسرا معنی ہے بلند اور چورس ایسی چیز جو بلند ہوئے اور مربع شکل اندر ہوئے کعبہ بھی بلند بھی ہے اور مربع شکل اندر بھی ہے تے کعبہ کا تیسرا معنی ہے سینٹر مرکز حدیث پاک میں چاند ہے مجمع الزوائد یہ حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 288 کتاب الحج باب فی الکعبہ اور راوی بالکل صحیح آگے سے آپ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں زمین بنن تو 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے دنیا کائنات اندر ہر طرف پانی پانی سی کوئی زمین نہیں کیتے بیت اللہ دی جگہ دے نا جی میں چاکوں دی نا جھاگ کی بنن پانی کے اوپر تھوڑی تھوڑی جھاگ نظر آتی تھی اس جھاگ دے تھلے نا جتنے نشان تھوڑا جا اللہ نے تھوڑی جی خشک زمین رکھی سی تو سیاپی رسول کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ نال مکہ دے کعبے والی جگہ تو پوری دنیا دے زمین میں پھیلا دیتے یہ سینٹر ہے پوری دنیا کائنات کا اس واسطے انہوں کعبہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں کے لحاظ بھی مرکز ہے کہ زمین کی پویش کے لحاظ بھی کعبہ بیت اللہ پوری دنیا کا مرکز ہے اس واسطے انہوں کعبہ کہتے ہیں اور ایک ان کا نام ہے البیت بیت اللہ کا دوسرا نام کی ہے البیت یہ بھی قرآن سے رب نے بیان کیتے سورہ البقرہ آیت نمبر 125 کے اندر ارشاد ہوندے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اللہ کہتے ہیں جدو اسی یہ بیت یعنی کہ بیت اللہ نو لوگوں واسطے امن کی جگہ منا دیتے ہیں تیسرا نام بیت اللہ کا قرآن پاک اندر بیت العتیق بیت العتیق یہ بھی رب نے قرآن سے بیان کیتے سورہ الحج آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد ہوندے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ رب نے حکم دیتے اللہ کے کارن بیت اللہ کا طواف کرو چوتھا نام حرم بیت اللہ کا چوتھا نام ہے حرم قرآن سے رب نے یہ بھی بیان کیتے
سورہ القصص اندر ارشاد ہوندے اولم نمکن لہم حرما آمنا اولم نمکن لہم حرما آمنا کیا سی حرم نو یعنی کہ بیت اللہ نو امن دی جگہ نہیں بنایا؟ بالکل بنایا. اور چھٹا نام قرآن پاک دے اندر میں بیت اللہ دی تاریخ عرض کر رہے ہیں بیت المحرم. بیت المحرم یہ اپنے قرآن سے بیان کیتا ہے. آیت نمبر سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 37 ارشاد ہوندہ ہے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند نو ایک غیر آباد جگہ تے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ نو کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بیت المحرم یہ بیت اللہ کا ایک نام ہے اور ایک عمومی نام مسجد الحرام. مسجد الحرام یہ بیت اللہ کا نام ہے. مند میں بارش سورہ بنی اسرائیل چل رہے بیان کیتے ارشاد ہوندے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد الحرام الى المسجد الاقصى 7 نام بیت اللہ دے میں عرض کیتے ہیں اے رب نے قرآن سے بیان کیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اور بیت اللہ دی تاریخ دے سمن اندر ایک اور بھی حدیث پیش نظر ہے طبرانی کبیر مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 288 میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے لیں کہ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا اللہ رب العزت نے نال ایک گھر بھی اتارے. بابا جی نے اتارے نا زمین تے اللہ کا حکم ہو گیا. حدیث پاک میں چاند ہے معقوف حدیث ہے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین تے اتاریا تے انہیں نال اللہ نے ایک گھر بھی اتارے ہیں جنہوں بیت اللہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ جس طرح عرش تے ایک گھر ہے اتے فرشتے عبادت کر دینے اس گھر بیت اللہ دی بھی لوگ عبادت کریں گے. اللہ اکبر اللہ. لیکن جب طوفان نوح آیا اے بیت اللہ نے پھر اٹھا لیا. انبیاء علیہ السلام اندازے نال اس گھر دا حج کرتے رہے یہ عبادت کرتے رہے. اللہ اکبر اللہ. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ للبہقی دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 46 سے لکھے کہ 2 نبیوں تو علاوہ باقی سارے نبیوں نے حج کیتا ہے. اللہ سانوں بیت اللہ دا حج کرائے جنہیں کیتا ہے اللہ دوبارہ کروا. آمین کہہ دو. یہ تو قسمت کی بات ہے. قسمت والے لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کو دعا کریں گے اللہ سب کو موقع عطا کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تو قول نقل کیتا گیا ہے کہ سارے نبیوں نے سارے پیغمبروں نے حج کیتا ہے. 2 پیغمبر ایک ہود علیہ السلام اور ایک صالح علیہ السلام انہوں نے حج نہیں کیتا اپنی تبلیغی مصروفیت کی وجہ تو کہ باقی سارے پیغمبروں نے بیت اللہ کا حج کیتا ہے. جس وقت طوفان نوح آیا بیت اللہ تے اٹھا لیا گیا لیکن ان کی نشانیاں بنیاداں کچھ باقی سن. اللہ رب العزت نے یہ پھر دوبارہ بیت اللہ دی تعمیر دا کام اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو لے. ایک وقت آیا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑا درخت ہے
وہ نیچے اللہ دے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اپنے کام کار اندر مصروف نے، تیر تراش رہے نے، والد گرامی آئے جناب ابراہیم علیہ السلام تے دوڑ کے اگے گئے استقبال واسطے، کیونکہ محبت پیار کی گل ہے نا، باپ نو بیٹے نو پیار ہوندے، بیٹے نو باپ نو پیار ہوندے۔ اللہ دے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی دے استقبال واسطے حدیث میں لفظ نے قام الیہ انہوں نے طرف کھڑے ہوئے، اپنے باپ نو ملے، استقبال کیتا، محبت پیار کا اظہار کیتا۔ ملاقات تو بعد نا اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے بیٹا اسماعیل، اللہ نے مینو حکم دیتا ہے، اللہ نے مینو حکم دیتا ہے کہ اس جگہ تے اللہ کا گھر بنایا جائے کہ تو میری معاملت کر، میرے نال ساتھ دے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو دسے، قرآن سے بھی رب کہندے ہیں نا سورہ الحج کے اندر آیت نمبر 26 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیت، اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نو بیت اللہ دی جگہ دے بارے اسی دسے بھی اے جگہ بیت اللہ دی ایسے جگہ تے، پھر ایک اونچے ٹیلے تے بیت اللہ دی بنیاداں نو تعمیر کیتا گیا۔ اللہ نے اس تعمیر نو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، اور نبی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے گھر نال محبت، مودت، پیار اور عقیدت دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن پڑھ کے دسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب نو ایک بنیاد نہیں پسند آئی، بیٹا جڑا ہے وہ مزدوری دا کم کر دے، باپ مستریوں دا کم کر دے، مسجد کے قربان جاواں، لوگ اپنی کوٹھیاں بنا دینے، لوگ اپنے مکان تعمیر کر دینے، لوگ سرکاری بلڈنگ بنا دینے، لیکن اے ابراہیم علیہ السلام تہاڈی عظمت کیا ہے، شان کتنی بلند ہے، اللہ نے تو موقع دیتا ہے اپنے عظیم گھر نو تعمیر کرن دا، پتہ نہیں کتنے خلوص نال اللہ دا گھر بنا رہے نے۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی اس کیفیت نو اور بیت اللہ نے تعمیر کرن نو قرآن دا حصہ ہی بنا دیتے۔ آگا توجہ کیجئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ، اللہ فرماتے ہیں جب بلند کر رہے سن بیت اللہ دی بنیاداں نو میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام تے رب نو کہندے کی نے نیکی کر کے فخر نہ کریا کر، غرور نہ کریا کر، اترایا نہ کر، جتایا نہ کر، میں نے پیسے دیتے نے، میں انہی بوریاں سیمنٹ دیا دیتیاں نے، ایجری دیوار ہے میں بنا کے دیتی ہے، اے پکھا میں لگا کے دیتا ہے، نا نا نا، اللہ نے تینوں نیکی دا موقع عطا کیتا ہے، شکر کریا کر، تے رب نو احتیا کر، ربنا اے دعا یاد کر لو، جدو رب نیکی دا موقع دے نا اے دعا کرنی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ایک گھر اسی بنایا ہے، فخر کوئی نہیں ہے، غرور کوئی نہیں ہے، یا اللہ تیری توفیق نال بنایا ہے، اللہ نے قبول بھی فرما لے۔ دنیا میں وہ گھر پہلا، دنیا میں سب سے پہلا
وہ گھر خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا اصل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ ابلے گا یہاں سے چشمہ خدا کا. ویران جگہ بے آباد جگہ اپنے بیٹے نو چھوڑے ہیں, اپنی بیوی نو چھوڑے ہیں, تے رب نو کہندے نے ان بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں بیٹے نو اس واسطے چھوڑے ہیں, مسجد کریم چھوڑے ہیں تاکہ مسجد کے اندر نماز پڑھے, 5 وقت کا نمازی بن جائے. اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر, اللہ میری تیری اولاد نو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے, قرآن دا حافظ قاری باعمل عالم دین بنائے. کیونکہ والدین دا کم بندے اپنی اولاد واسطے دعا کرے. اولاد واسطے دعا کرنا اے والدین دا حق ہے. پکا بند کرو, بند کرو. والدین دعا کر دینے اللہ میں اس واسطے چھوڑے, اللہ تو انہوں پکا نمازی بنا دے. بیت اللہ کے قریب مسجد کے قریب کر لینا یہ بڑی شہادت کی بات ہے. ایک وظیفہ بھی دس دیا تمہیں, مولانا ڈاکٹر پروفیسر فضل الہی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے چھوٹے بھائی وہ جو بھی بزرگ ہو گئے نے, اللہ نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین کہہ دو, اچھی آمین کہہ دو. بڑا بڑا وظیفہ دین لگا تمہیں. انہوں نے وساطت نال میں نے ایک عالم دین نے بیان کیتا کہ ایک بندہ انہوں کو گیا کہنا جی بڑا پریشان کرائے تے کر لے لے, لیکن میری بیوی نے ایک شرط رکھی ہے گھر میں اوتھے لے لے جتے مسجد بھی قریب ہوئے, سکول بھی قریب ہوئے, ہسپتال بھی قریب ہوئے, بازار بھی قریب ہوئے. ایلیے شرط کہنا میں جتھے جانا مسجد قریب ہوندی سکول دور ہوندے, کتے سکول دور ہے مسجد قریب ہے بازار دور ہوندے. میں بڑا پریشان ہو گیا. ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے قرآن دا وظیفہ دسیا ہے, اصحاب الکہف دا وظیفہ دسیا ہے. اج تم یہ یاد کر لے, مرد بھی یاد کرن, عورتیں بھی یاد کرن, اج دے نوجوان بھی یاد کرن. یہ نوجوان نے اصحاب الکہف نے جنہوں نے اللہ نے 300 سال تو زیادہ اب غار دے اندر سلا دیتے ہیں, انہوں رب کو دعا کی تھی ربنا, اللہ کو دعا کرتے ہیں ایسا نہیں اللہ تو ساری مدد فرما. رب کو دعا کی تھی, اللہ نے ایسی دعا قبول کی تھی, اللہ نے انہوں نے کروٹاں بھی آپ ہی چینج کی تھی. سورہ الکہف دی آیت نمبر 10 کہنے لگے تسی پڑھو یہ وظیفہ کرو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت کرے گا. انہیں چند دن وظیفہ کیتا. سورہ کہف دی آیت نمبر 10 دا رب کو دعا کی تھی, اللہ نے مہربانی کی تھی. ایک دن ایک ہوٹل دے بیٹھے کہنا یار مجھے مکان چاہیے, مکان ایسا ہوئے گھر بھی قریب, مسجد بھی قریب, بازار بھی قریب, سکول بھی قریب ہے. وظیفہ پڑھتا رہا. لوگ کہنے لگے ایک مکان ہے ساری چیزیں تیرے پوریا نے, سکول بھی قریب ہے, مسجد بھی قریب ہے, اسپتال بھی قریب ہے, بازار بھی قریب ہے. اس وظیفے کی برکت نال اللہ نے ساری شرطیں پورے کر. سورہ الکہف کی آیت نمبر 10 لکھ کے لے جاؤ, گھر جا کے پڑھنا. ربنا تو شروع کرنا آیت نمبر 10 ربنا وظیفہ کرو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا. اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کر تمیز کیتا ہے تو رب کو دعا کرتے ہیں اے عرش والے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. رب نے کہتے اللہ بیت اللہ بنا میں دیتے انہوں ہمیشہ واسطے آباد کرنے واسطے اپنا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے.
رب نے دعا قبول کی دیا نبی پاک دے ذریعے اللہ نے بیت اللہ نو رحمت عطا کر دیتی بیت اللہ نو اللہ نے روح کا بدل بخش دیا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے گھر نو آباد کیتے اور اللہ دے گھر دے اندر رب دی نشانیاں نے ایک پتھر ہے جڑا پتھر اللہ نے قرآن اور حدیث بیان کیتا ایک پتھر رب دی جنت جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم اللہ ویکھن دا موقع عطا کرے جے حاجی جاندے نے نا انہاں جڑے پتھر تے کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کیتا اللہ نے اس پتھر نو مقام ابراہیم بنا چھڈے فرمایا کہ قیامت تک لوگ آن گے اونی دیر تک حج نہیں ہونا عمرہ بھی نہیں ہونا جب تک طواف تو بعد حجر اسود دے کول یعنی کہ مقام ابراہیم دے کول 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں گے اللہ اکبر اللہ حدیث میں پیش کر لگا جامع ترمذی ابواب الحج حدیث پاک اندر میرے اور تھوڑے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام اے میری امت دے لوگوں حجر اسود تے مقام ابراہیم یہ تو عام پتھر نہیں اللہ اکبر اللہ یاقوت طوان من یاقوت الجنہ اے میری امت دے لوگوں حجر اسود مقام ابراہیم یہ 2 پتھر نے جنہ کا نام یاقوت ہے اے جنت دے پتھراں دے وچوں جنت دے موتیاں دے وچوں کے موتی نے اور اللہ رب العزت نے کما صلی اللہ کما صلی اللہ این روشن این چمکدار نے اللہ نے انہاں دی روشنی ختم کر دیتی ہے یہ بھی اللہ دی حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر اللہ روشنی ختم نہ کرتا حدیث پاک میں جانتے ہیں لعذاب ما بین المشرق والمغرب اگر اللہ انہاں دی روشنی ختم نہ کرتا مشرق تو لے کے مغرب تک سارے جگ نو روشن کر دیں گے یہ پتھر بڑے چمکدار اور جنتی پتھر نے دعا کر اللہ اس پتھر کا بوسہ لینے کی توفیق دے دے اللہ حج اور عمرے کا موقع عطا کر دے کیسی عظمت والی بات ہے اللہ اکبر اللہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى میں سب کے قربان جاواں جنہ قدم جنہ پتھر تے نبی ابراہیم دے قدم لگے نے اللہ نے انہوں اپنی نشانیاں قرار دے دیتے ہیں اللہ نے انہوں اپنی بینات قرار دے دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے حدیث پاک میں چاہتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی عرض کر دینے کہ وافقت اللہ فی سلاسل او وافقنی ربی فی سلاسل 3 باتوں میں اللہ نے میری موافقت کی تھی جی میں کہندا گیا اللہ انہیں قرآن بنا دے 3 باتیں انہیں 3 دے وچوں ایک مقام ہے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمان ہے نبی پاک کھولنے کہنے لگے آقا جی کاش کہ مسلمان اے حجر اسود نو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں اللہ نے اس سے خاص نو قرآن بنا دیتا ہے سبحان اللہ رب نے قرآن اتارے دھیان نہ توجہ نہ اللہ کا قرآن سننا ہے رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے میرے پیغمبر جی اے جو مقام ابراہیم ہے نا انہوں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اے معمولی پتھر نہیں اے وہ پتھر ہے جس نے نبی ابراہیم کے قدم لگے نے اور اللہ رب العزت نے اس کو اعزاز بخشی ہے اللہ نے فرمایا فیہ آیات للناس مقام ابراہیم اللہ نے اپنی نشانی قرار دے سکے اللہ اکبر اور حجر اسود انہوں نے اللہ نے زبان دیتی اور دوسرے حدیث کے مطابق اپنے اکھاں بھی دیتی ہیں غور کرنا
مسند امام احمد اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر صحیح سند حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمائے ان ھذا الحجر، اے حجر اسود، ان ھذا الحجر لسان وشفتین، اے حجر اسود قیامت دے دن یہ زبان ہوے گی، دو ہونٹ ہون گے تے منہ یا ہاتھ، اللہ اکبر اللہ، اللہ نے انہوں عطا کیتے نے یشہد لمن استلم یوم القیامہ، جنہیں انہوں بوسا دیتے یا ہاتھ لگایا یہ پتھر قیامت والے دن ان شہادت دے گا، ان کی گواہی دے گا۔ اللہ میں نے تینوں حضرت عصمت نو چمنا نصیب کر دے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ ایک اور حدیث اللہ نے پاک پیغمبر نے اس میں بیان فرمائی، غور کرنا، الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن، حجر اسود اللہ نے جنت تو اتارے، ترمذی حدیث ہے، حجر اسود رب نے جنت تو اتارے ہیں، یہ دودھ نالوں زیادہ چٹا سی، دودھ سے زیادہ سفید، لیکن بنی آدم کے گناہ والے نو سیاہ کر دیتا ہے، یہ حجر اسود بن گیا، یہ منومند ہے، یہ گناہ والوں چوس گئے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمرے اور حج دی توفیق عطا کرے، اسی حجر اسود نو چومیے، یقین جانو دل فرحت اور باغ ہو جاندے اور انسان گناہاں تو پاک ہو جاندے۔ اللہ رب العزت نے گھر بنان تو بعد نا تاریخ بیت اللہ اور حج بیت اللہ عرض کر رہے ہیں، توجہ کرنا ذرا، گھر بن گیا اس وقت اللہ نے صفائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے گھروں صاف کرنا، اللہ کے گھروں کا خیال کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی۔ میرے اور تھوڑے پیغمبر قرآن پڑھ کے دس دینے، اللہ نے فرمائے قرآن پاک اندر سورہ البقرہ دے اندر واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ حکم دین دے اپنے پیغمبران حکم دین دے اے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے اس گھر نو بیت اللہ نو صاف کرو، یہ صفائیاں کرو، کیونکہ لوگوں نے ایتھے رکوع کرنے نے، سجدے کرنے نے، اعتکاف کرنے، طواف کرنے، اے میرے نبیوں طواف کرنے والے واسطے، اعتکاف کرنے والے واسطے، رکوع سجدے دی شکل اندر عبادت کرنے والے واسطے میرے گھر بیت اللہ نو صاف کرو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ دے گھراں نو صاف کرنا اے رب دے نبیاں دی سنت ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے نو دیکھو نا مسجد صاف کر رہے ہیں، انہیں ایمان کی گواہی دے دیو، اور پکا مومن ہے جب رب دے گھر نو صاف کر دے۔ اگے نا اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ابراہیم حج دا اعلان کر دو، حج دا اعلان کر دو۔ اللہ دے پیغمبر اللہ نے حکم دیتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیغمبر پوری دنیا دے اندر اعلان کر دے ہو۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ جی میری آواز کی میں پہنچے گی، لوگوں تک میری آواز کی میں پہنچے گی، وما یبلغ صوتی، میری آواز کی میں پہنچے گی۔ اللہ فرماندے نے اذن تیرا کام ہے آواز لگانا، وعلی البلاغ لوگوں تک آواز پہنچانا میرے رب دا کام ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے آواز لگاؤ، وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ اے بیٹا سوچو نا بٹن نہیں دبایا، اے دباؤ کرو، تار کتنے لاتی گیس لگی مجھے، بٹن بند سے، سبحان اللہ، اس شہزادے نے بھائی تار لاتی تو بٹن چھٹے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قوم نے نوجوانوں میں ہدایت عطا کرے، اچھی آمین کیا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر جی اعلان کر دیو دنیا کائنات دے اندر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اے میرے پیغمبر اعلان کرنا تہاڈا کم ہے تے دنیا کائنات دے کونے کونے تک تہاڈی آواز پہنچانا میرے رب دا کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے نا غور کیجیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر نے جنہوں نے اللہ نے شان عطا کی تھی عظمت عطا کی تھی اللہ نے گھر بیت اللہ نو تعمیر بھی کیتا ہے کہ پوری دنیا دے لوگوں تک حج دا اعلان بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کے لوگوں نے دسو کہ نبی ابراہیم نے جس وقت اعلان کیتا ہے اللہ رب العزت نے انہوں نے آواز نو پوری دنیا تک پہنچا دیتا ہے کہ اعلان کی کرتے ہیں یا ایھا الناس کتب علیکم الحج اے لوگوں آج سے تمہارے اوپر حج اللہ نے فرض کر دیا اور اللہ کے گھر کا حج کرو طواف کرو۔ تاریخ بیت اللہ عرض کر رہے ہیں جب حج کا اعلان کیتا اللہ نے یہ آواز پوری دنیا تک پہنچا دیتی۔ کعبہ نو بیت اللہ نو تعمیر کرنے والے تعمیر کرتے رہے وقت کے نال نال ان کے اندر تبدیلیاں بھی آندی گئیاں۔ ایک وقت وہ آیا میرے اور تواڈے پیغمبر جھکاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آمد تو قبل ایک بدبخت اٹھیا ان کا نام سی ابرا۔ انہیں اپنے علاقے سے نا ایک گھر بنایا بیت اللہ کے مقابلے کے اندر نال انہیں اعلان کیتا کہ اج تو بعد لوگ ان حج کرن گے اتنے ہی طواف کرن گے مکے میں جان دی ضرورت کوئی نہیں لوگوں نے مکے اندر جان دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ عرباں دے وچوں ایک بندہ اٹھ گیا انہوں غصہ آیا انہیں نا یہ گھر چ جا کے جا 2 نمبر گھر بنایا سی نا انہیں واش روم کر چڈے ہوتے انہوں بڑا غصہ آیا کہنے لگا ہوں میں غصہ ایویں اتارا گا میں بیت اللہ جڑا مسلمانوں کا کعبہ ہے نعوذ باللہ انہوں میں ٹھا دیا گا انہوں میں خراب کر دیا گا کہ رب نے قرآن اندر وعدہ کیتا ہے کہ جب بیت اللہ وال میلی نظر کر کے ویکھے گا اللہ رو تباہ و برباد کریں گے نسیکم من عذاب علیم۔ الغرض یہ ہاتھی میں لشکر لے کے 13 ہاتھی لے کے تے مقابلے واسطے بیت اللہ نوں ڈھان واسطے ہزاراں دی تعداد وچ بندے لے کے آ جاندے مکے وچ آندے لوگوں نے اونٹ بکریاں جانور چر رہے جن انہیں اپنے قبضے اندر لے لے پتہ چلیا یہ جو سردار عبد المطلب کے اونٹ نے 200 اونٹ اپنے قبضے وچ کر لیندے انہیں اپنا بندہ بھیجیا مکے میں جا کے کہو میرے گل بات کرن سردار عبد المطلب آئے اتنا بارول چہرے اے ابرا اپنے آپ چوٹی کا بادشاہ کہنا سی لیکن تخت پہ بیٹھے جناب سردار عبد المطلب نو دیکھ کے نا اینا وہ یعنی کہ روپ داری ہو گیا تخت تو تھلے اتریا تے نیچے انہوں نے کول آ کے بیٹھ گیا گل بات شروع ہو گئی آپس کے اندر گفتگو کر دینے تے عبد المطلب کہندے نے میرے اونٹ میں واپس کر دے ہو ابرا کہندا ہے میں حیران ہو گیا تھوڑا میں چہرہ ویکھنا بڑی وضاحت نظر آتی ہے میں تو بیت اللہ دی اٹھ نال اٹھ بجان واسطے آیا نوز باللہ بیت اللہ نو گران آیا تانوں اللہ دے گھر دا کوئی فکر نہیں تے اینی پیاری گل کر دینے اللہ اکبر اللہ۔ عبد المطلب کہنے لگے او ابرا دھیان نال سن لے اونٹاں دا مالک میں ہاں میرے اونٹ مینوں واپس کر دے تے کعبے دا مالک اللہ کعبے دا مالک
اچھی بولو کون ہے؟ تے جنہ رب وارث ہوئے انہیں کوئی کچھ گزار نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں کر سکتا. کہنے لگے ہاتھی لے کے آ گئے، میرے اونٹ میں واپس کر دے. بیت اللہ کا مالک اللہ، اللہ جانے کہ اللہ کا گھر جانے. اللہ اکبر. اللہ ان بدبخت نے حملے کی کوشش کی تھی لیکن ہاتھی جرا قریب جا کے بیٹھ جاندے، چاروں طرف جاندے، تینوں طرف جاندے، لیکن بیت اللہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتا. جانوروں کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف مقابلہ کرنے والی گل اچھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ بالآخر اللہ نے سمندر کی طرف ایک نکے نکے پرندے کا لشکر بھیجے ہے. رب کی مرضی اللہ کم لے کے آوے، مچھر کو کم لے کے نمرود نو ان کی طبیعت نو صاف کر دے. رب کی مرضی اللہ شہد دیا مکھیاں کو کم لے لے. اللہ کی مرضی اللہ سمندر کے پانی کو کم لے لے. یہ سارے اللہ دے لشکر نے. آج اللہ نے پرندے کو کم لے ہے. غور کرنا، پرندیاں نو اللہ نے حکم دیتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں ابابیل کہتے ہیں، اپنی چوچا دے اندر ایک ایک کنکر پکڑ لو، اپنے پیسے دے اندر دو دو کنکر پکڑ لو اور جا کے اس لشکر دے اوپر بمباری کر دیو. توجہ کرنا، جامع صرفیہ دے اندر خطبہ جمعہ سننے والے غور کرنا، پرندے اب ابھی رب کو پوچھتے ہیں اللہ سونے کی ہوئے گا؟ نکے نکے کنکر اسی چھوٹے چھوٹے پرندے بنے گا کی ادھر کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ رب کہتے ہیں کنکر سٹنا تہاڈا کام ہے، کنکر سٹنا تہاڈا کام ہے، انہاں نو ایٹم بم بنانا میرے رب دا کام ہوئے گا. ایٹم بم بنے پھر ایسے جو ابابیلا نے سٹیا نا بودر، اللہ کے فضل و کرم نال ہاتھی تباہ ہو گیا، لشکر تباہ ہو گیا. رب نے قرآن میں بیان کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایسے میں مسیح اندر گندم نو ڈال دینے بوسا تے توڑی بن جاندی ہے. اللہ نے انہوں نے مار مار کے توڑی طرح بنا دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، انہوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ کا کر کل بھی محفوظ سی، آج بھی محفوظ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کو وہ بیت اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اور ہم کے اللہ نے فضل پاکستان کی آرمی بیت اللہ کی محافظ بن چکی ہے. بنیاد المرصوص کے کامیابی تو بعد اللہ کے فضل و کرم نال پاکستان میں بہادر نوجوانوں کا چنڈا پوری دنیا کے اندر کٹیا گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم نال پاک آرمی بھی زندہ باد ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی زندہ باد. انشاءاللہ اگر کوئی بندہ میلی آنکھ کر کے بیٹھے گا اللہ تباہ و برباد کر دے گا. غور کرنا، کون سا بیت اللہ؟ ابرا بیت اللہ نو ہے کان آیا، ابرا بیت اللہ نو ہے کان آیا، تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے، او منہ چو کنکر کیر دینے، تو انہاں نو بمب کون بنانا ہے؟ او منہ چو کنکر کیر دینے، تو انہاں نو بمب بنا دینا ہے. مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا ان دی سنگ تے کیڑی لڑا دینا ہے. بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینے. رب دی مرضیاں نے اللہ رب العزت نے اے عظمت عطا کی تھی، شان عطا کی تھی. اج اللہ کو دعا کریا کر اللہ میں نے دینوں اس گھر دی زیارت نصیب کر دے. کون سا گھر؟ اللہ دا بیت اللہ. اللہ فرماندے نے وللہ علی الناس وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور لوگوں اللہ نے بیت اللہ دا حج فرض کی
اور زندگی ایک مرتبہ فرض کیتا ہے. لیکن جنہوں رب نے طاقت دیتی ہے، جنہوں رب نے پیسہ دیتے ہے، جنہوں رب نے وسعت دیتی ہے، انہوں 4 سال بعد اللہ کا گھر ضرور دیکھنا چاہیے. کتنے سال بعد؟ آپ صاحب اے بات تھوڑی تیز سنتے، گلے بیٹھ کے تھلے سن کے تھوڑے تیز سن. 4 سال بعد کتنے سال؟ اب بولتے بالتے کو نہیں بستے گولے بن گیا. کتنے سال؟ میں حدیث پیش کر لگا، اور حدیث میں خود سی احتار کے اترے نہ بڑھے نا وہ کرو گے تو اندر واس بھی کر. میں ٹھیک ہے جزاک اللہ. میرے اور تھوڑے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماندے نے ان اللہ یقول، رب فرماندے نے ان ابدن اصححت له بدنه ولوسعت علیہ فی الرزق. اللہ اکبر. جڑا بندہ جنہوں میں بدنی طور پہ صحت عطا کی، رب کے میرے رب جنہوں میں صحت عطا کی تھی اور کھلا وسیع رزق عطا کیتا ہے، لم یغدی الیہ فی کل 4 اعوام، 4 سال تو بعد، حدیث لفظ نے 4 سال تو بعد میرے گھر دیا زیارت نہ کرے نہ محروم. وہ بندہ محروم ہے، کیے محروم ہے، لیکن امیروں واسطے دی سے، غریبوں واسطے نہیں. جنہوں نے اپنے پیسہ دیتے، جنہوں مال دیتے، جنہوں نے اپنے صحت دیتی ہے، انہوں چاہیے کم از کم 4 سال، پاویں ہر سال چلے جان، لیکن کم از کم 4 سال تو بعد عمرے یا حج کی شکل اندر اللہ کے گھر بیت اللہ دیا زیارتاں ضرور کرن، کیونکہ اندر اندر اللہ نے شان بڑی رکھی ہے. ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری. آمین کہہ دو. یا اللہ جنہیں بیٹھے نے نا، اللہ سارے اپنی قدرت کاملہ نال اپنے گھر دیا زیارت نصیب فرما دے. اے میرے اللہ جنہاں دے دل چمک رہے نے، تڑف رہے نے، اللہ دل دیا خواہشاں پوریاں فرما دے. ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری. تیرے گھر دے دوالے گھوما، تیرے گھر دے دوالے گھوما، نالے حجر اسود چوما. کیسی عظمت والی بات ہے. اللہ اپنے گھر دیا زیارت نصیب کرے، بیت اللہ کا طواف نصیب کر دے. تیرے گھر دے دوالے گھوما، نالے حجر اسود چوما، تیرے گھر دے دوالے گھوما، نالے حجر اسود چوما. ہاتھ چک چک میں منگا جے ہو جائے منظوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی کر دے حسرت پوری، ساڈے دل دا پیتی اللہ، ساڈی جان دا ہے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے، ساڈی ہو جائے حسرت پوری. اللہ اکبر. اللہ دے گھر دی شاناں کنیاں نے، کتنی عظمت ہے. اللہ اکبر. صفا مروہ تے میں جاواں، اوتھے دوڑا چکر لاواں. کیسا منظر ہے. صفا مروہ تے میں جاواں، اوتھے دوڑا چکر لاواں. صفا مروہ تے میں جاواں، اوتھے دوڑا چکر لاواں. ہر سمت میں پاگ داواں،
جے ہو جائے منظوری ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی ہو جائے حسرت پوری رو رو کے عرض گزاراں رو رو کے عرض گزاراں لبیک لبیک پکار اللہ سان میں موقع دے دو نا ایسا سبحان اللہ رو رو کے عرض گزاراں لبیک لبیک پکاراں شیطان نو کنکر ماراں شیطان نو کنکر ماراں اندی ٹوٹ جائے مغروری ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی ہو جائے حسرت پوری طواف کراں میں بھج بھج کے آمین کہہ دوں طواف کراں میں بھج بھج کے نل پیواں زمزم رج رج کے حدیث پاک میں چاندے جو منافق ہے نا سولا اور زمزم تھوڑا پیندہ ہے تے مومن آدمی زمزم رس کے پیندہ ہے سیر ہو کے پیندہ اللہ اکبر اللہ ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی ہو جائے حسرت پوری طواف کراں میں بھج بھج کے گل پیواں زمزم رج رج کے تیری رحمت سانو جے کج لے تیری رحمت سانو جے کج لے ساڈی مک جائے پوری اللہ اکبر اللہ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری آج عزم کر اللہ دا کر بیت اللہ دا حج کرنے اے فریضہ ادا کرنے اللہ دے فضل و کرم نال اگر تسی اپنے دل کے اندر عزم کرو گے نیت کرو گے عزم جزم کرو گے انشاءاللہ وہ دل دور نہیں اللہ میں نو تینو اپنے کر دیا زیادہ عطا کرے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل وہ یوٹیوب پر آتے ہیں فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو خود بھی سنیں اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا